بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا محبوب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا سيدي يا محمد رسول اللہ اللہ پر کو تعالیٰ کی عبادات بے شمار کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ صدیق الوسینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے واجب القدر حضور کو 299 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا کچھ حصہ بقیہ رہتا تھا، وہ آپ کی گوش گزار کرنا ہے، اس تمنا اس آرزو کے ساتھ کہ خالق کائنات زبان پر حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مقدسہ سے حاصل ہونے والے اسباب جو ہیں وہ آپ کی گوش گزار کرنے ہیں، ایمان کو تازہ کرنے والی باتیں آج کے درس قرآن کا حصہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں بنی اسرائیل کو اپنے وعدے پورے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، تم اپنے رب سے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو، میں تمہارے وعدوں کو پورا کروں گا۔ یعنی جیسے آج آپ کی عزت افزائی ہوتی ہے، آپ کی عزت میں رتی بھر بھی فرق نہیں ہوگا، ایسے ہی خالق کائنات کی بارگاہ سے آپ کو نعمتیں ملتی رہیں گی، لیکن ضروری ہے کہ آپ اپنا وعدہ پورا کرو۔ یعنی میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت کا دعویٰ کرو۔ غلامی کا جیسے پہلے ڈنکا بجاتے تھے، لوگوں سے اس چیز پر وعدہ دیتے تھے، آج وقت آ گیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو گئے تو تمہارا حق بنتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر بیعت کر لو اور غلامی کا وعدہ کر لو۔ میرے واجب القدر اس آیت مقدسہ سے بے شمار اسباب جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق کہ رب ذوالجلال کہ تمام تر نعمتوں کا ذکر کرنا اور اسے ہمیشہ یاد رکھنا، یہ انسان کے لیے بہت ہی اعلیٰ عبادت اور بہت ہی اعلیٰ نیکی ہے کہ خالق کائنات کی عطا کردہ جو نعمتیں ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ تو میرے عزیز محترم، اس سے ثبوت ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا میلاد منانا نہ ہی کوئی بدعت ہے نہ ہی کوئی شرک ہے، کیونکہ خالق کائنات نے خود حکم فرمایا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، میری نعمتوں کا ذکر کرو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، تم ذکر کرو، جس سے پتہ چلا کہ سارے اذکار سے بہتر ذکر مصطفیٰ ہے۔ تو میلاد مصطفیٰ کی مجالس میں یہی کچھ تو ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا میلاد، میرے آقا علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، تو جس سے پتہ چلا کہ ذکر مصطفیٰ کا حکم رب ذوالجلال نے خود ارشاد فرمایا۔ یہ نہ ہی کوئی بدعت، ہاں اتنا ضرور ہے کہ آج کل کی جو مجالس ہیں ان میں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ جو غیر شرعی باتیں ہوتی ہیں یا کام ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی بدعت کا فتویٰ لگاتا ہے تو وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ تو میرے عزیز محترم، اس سے یہ معنی نہیں نکلے گا
کہ نعوذ باللہ من ذالک میلاد منانا بدعت ہے. جو غلط رسومات آج کے عروس میں ہوتی ہے، یعنی عرس جہاں بھی ہو، جس کسی کا بھی ہو، حضور غوث اعظم کا لے لیجئے، حضرت امام اعظم کا لے لیجئے، میرے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لے لیجئے، یا جتنے بھی بزرگان دین ہیں، ان کے جہاں عرس ہوتے ہیں وہاں ڈھول یا باجا وغیرہ بجانا یہ غیر شرعی باتیں ہیں، یا اللہ کے بزرگوں کے جو مزار ہیں ان پر جو غیر شرعی امور ہوتے ہیں. تو میری اسی سے محترم یہاں میں مثال کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اگر مسجد میں کتا گھس آئے تو پھر ہونا کیا چاہیے؟ اس کتے کو باہر نکالنا چاہیے، نہ کہ پوری مسجد کو گرا دینا چاہیے. اللہ کے گھر کعبہ معظمہ میں اگر بت رکھے جائے تو پھر کعبہ معظمہ نہیں ڈھایا جائے گا بلکہ ان بتوں کو باہر نکالا جائے گا. ایسے ہی اگر نیک امور میں غلط رسومات ڈال دی جائے، شامل کر دی جائے، تو ان غلط رسومات کو ختم کیا جائے گا جو کہ اللہ کے بزرگوں کے مزاروں پر آج کل ہوتے ہیں. نہ کہ اللہ کے مزاروں کو، اللہ کے نبی یا اللہ کے ولیوں کے مزاروں کو ڈھا دیا جائے گا. خالق کائنات ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. میرے اسی سے محترم اللہ کے نبی کی یاد کا حکم خالق کائنات میں خود ارشاد فرمایا. تو اللہ کے نبی کا میلاد منانا یہ سب نعمتوں سے اعلیٰ نعمت ہے اور سب اذکار سے اعلیٰ ذکر ہے. میں نے کئی دفعہ یہ چیز عرض کی ہے کہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو خالق خود بھی کرتا ہے. درود پاک میں ہے کیا؟ میرے محبوب کا ذکر ہے. تو ذکر مصطفیٰ خالق کائنات خود بھی کرتا ہے اور خود بھی حکم دیا ہے کہ میرے قرآن فرشتے بھی یہی ذکر کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی یہی ذکر کیا کرو. تو دوسرا فائدہ اس آیت مقدسہ سے ہمیں یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ کا خوف رکھنا چاہیے. اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں رکھنا چاہیے. اور یاد رکھیے رب ذوالجلال نے فرمایا وہی یا فرماتے ہمیشہ مجھ سے ڈرتے رہو. جو انسان صرف اپنے رب کا خوف رکھتا ہے اسے دنیا کا خوف نہیں رہتا. جو اللہ کا ہو جاتا ہے، یہاں میں ایک محبت والی بات عرض کروں. خواجہ محبوب الہی اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں. آپ سے ایک دفعہ پیر و مرشد نے فرمایا اے محبوب، اے خواجہ کیا چاہتے ہو؟ محبوب بننا چاہتے ہو یا محب بننا چاہتے ہو؟ محب وہ ہوتا ہے جو کسی کی محبت میں گرویدہ ہو، کسی کی محبت کا شکار ہو، کسی کی محبت میں ہر طرح سے متلاشی ہو. اور محبوب وہ ہوتا ہے کہ جس کی محبت کے لوگ متلاشی ہوں. پھر مرشد نے فرمایا خواجہ محبوب کیا بننا چاہتے ہو؟ محبوب بننا چاہتے ہو یا محب بننا چاہتے ہو؟ عرض کی بابا جی میں اپنی ماں سے پوچھ کے بتاؤں گا. گھر سے چلے، وہاں سے پیر و مرشد کی درگاہ سے چلے، راستے میں ایک درویش ملے. پوچھا ہاں کہ خواجہ صاحب کہاں جا رہے ہو؟ عرض کی بابا جی میں اپنی اماں سے ایک مشورہ کرنے جا رہا ہوں. اس بات پہ مشورہ میرے پیر و مرشد نے کہا ہے کہ محب بننا چاہتے ہو یا محبوب بننا چاہتے ہو؟ وہ درویش کہنے لگا اے خواجہ صاحب میری مانو محب کبھی نہ بننا، محبوب بننا. محب نہ بننا، محبوب بننا. لیکن پھر بھی اپنی ماں سے جا کے مشورہ کر لیا. آپ گئے جب ماں جی سے سارا واقعہ بیان فرمایا تو ماں جی نے کہا یہ جو راستے میں تمہیں ملا تھا نا یہ بندہ، اس سے ہی جا کے پوچھ، اور جو اس نے کہا ہے وہی اپنے پیر و مرشد کو جا کے بتا دے. دوبارہ جا کے اس سے پوچھ کہ کیا کرنا چاہیے اور اس میں حکمت کیا ہے. تو آپ جب گھر سے دوبارہ چلے، وہیں پر اسی مقام پر جب پہنچے دیکھا بابا جی وہاں موجود نہیں. لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ وہ تو ایک درویش تھا، ایک گندا آدمی تھا، لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، وہ مر گیا، ہم نے اس کو روڑی پہ پھینک دیا.
آپ بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ کا اتنا مقرب ولی، مقبول بارگاہ ولی، لیکن حالات دنیا کی یہ کہ دنیا والوں نے روڑی پہ پھینک دیا. آپ چلے گئے وہاں اس مقام پر جہاں ان کو پھینکا تھا، وہاں جا کے کلام کرنے لگے کہ اے اللہ کے ولی، مجھے کچھ کہتا تھا اور اپنا حال یہ ہے، اپنا حال یہ ہے. ان کی اس لاشے سے آواز آئی، خواجہ یہی تو میں سمجھانا چاہتا تھا، اگر تم محب بنے گا، دنیا سے محبت کرے گا، دنیا میں محبت کا متلاشی ہوگا تو لوگ تیرا یہ حال کریں گے. اے محبوب، کبھی محب نہ بننا بلکہ محبوب بننا. ایسا عمل کرنا، ایسا عمل کرنا کہ لوگ تجھ سے محبت کریں، لوگ تجھ سے محبت کریں. لوگوں سے محبت نہ کر، لوگوں سے محبت کا طلبگار نہ ہو، بلکہ ایسا بن جا، ایسا بن جا کہ لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں. میری واجب القدر بزرگ اور دوستو، یہ مقام اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان اللہ کی محبت میں گرویدہ ہو جاتا ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں، یعنی غیر اللہ کا تصور بھی نہیں ہوتا، لا الہ، لا الہ کوئی اور نہیں، کوئی اور نہیں ہے الا اللہ، صرف اللہ ہے، مقصود صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب فنا ہے. بقا صرف اس نام کو ہے، اس ذات کو بقا ہے. جب اللہ کے نام سے ایسی محبت ہوگی، اللہ کے نام کا ہر وقت خوف دل میں طاری ہوگا، اللہ کے سوا غیر کا تصور بھی نہیں ہوگا، تو پھر رب ذوالجلال اپنا وصال عطا فرمائے گا. تم اللہ کا وعدہ پورا کرو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت نہ کرو، تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ تمہیں اللہ کا وصال حاصل ہوگا، تمہیں اللہ کا دیدار حاصل ہوگا. جو رب ذوالجلال نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، خالق کائنات تمہیں اس وعدے میں کامیاب کرے گا، سرخرو کرے گا. میرے عزیز محترم، اللہ کا خوف یہ بہت ہی اعلیٰ عبادت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی قرآن پاک کی کوئی بھی آیت مقدسہ پڑھتے تھے یا سنتے تھے، آپ کی آنکھیں جو ہے وہ اشکبار ہو جاتی تھی، اتنا روتے تھے. ایک دفعہ آپ نے ایک ہلکا سا تنکا اٹھایا زمین سے، تنکا اٹھا کے اس تنکے سے مخاطب ہوتے ہیں، کیا خوش نصیب تنکے، کاش میں بھی ایک تنکا ہوتا، میرا نہ کوئی نام ہوتا، نہ کوئی پہچان ہوتی، گلی بازاروں میں ایسے ہی رلتا کرتا، کاش میں بھی ایک تنکا ہوتا. اتنے الفاظ کہہ کر آپ اتنا روئے، اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے، آنکھوں سے نکلنے والے آنسو جو ہے ان کی وجہ سے آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے داغ بن گئے، کالے رنگ کے دھبے بن گئے. تو میرے عزیز محترم، اللہ کا خوف رکھنے والا انسان کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کر سکتا، کبھی بھی. ایک بنی اسرائیل کا واقعہ آپ کو گوش گزار کروں ایمان کو تازہ کرنے کے لیے. بنی اسرائیل کی ایک کثیر اولاد کی وجہ سے ایک آدمی پریشان کہ اولاد کی کثرت کی وجہ سے مال و متاع کم، بہت زیادہ پریشان. ایک دفعہ تھکا ہوا اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ جاؤ کسی سے مانگ کے لاؤ، جاؤ کسی جا کے دروازہ بجاؤ، اس سے کچھ مانگ کے لاؤ، کچھ خیرات لے آؤ. وہ نیک پارسا عورت گھر سے باہر نکلتی ہے. مکاشفۃ القلوب میں یہ واقعہ موجود ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وہ پارسا عورت، نیک صورت، نیک سیرت عورت گھر سے جب نکلتی ہے، ایک مالدار کا جا کے دروازہ بجاتی ہے اور خیرات کا سوال کرتی ہے کہ اللہ کے واسطے مجھے کچھ عطا کر دیا جائے. وہ بد اخلاق، بد تصور انسان جو ہے وہ اپنی شہوت کا، اپنی جو شیطانی ذہن ہے اس کا سوال سامنے رکھ دیتا ہے کہ تم میری آرزو پوری کرو، میں تمہاری آرزو پوری کروں گا. یہ نیک پارسا عورت مارے شرم کے گھر واپس آ جاتی ہے. بچے جب ماں کو خالی ہاتھ دیکھتے ہیں تو بلکنے لگتے ہیں کہ میری اماں تو کچھ لے کے نہیں آئی.
یہ پھر خاموشی سے واپس چلی جاتی ہے، پھر اسی مالدار کا جا کے دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، وہ وہی سوال دوبارہ رکھ دیتا ہے، یہ رضامند ہو جاتی ہے۔ روک کے کھڑے کرنے والی بات ہے کہ آج کوئی غریب عورت ہمارے دروازے پہ آ جائے، کیا ہمارا یہ تصور تو نہیں، کیا ہمارا یہ خیال تو نہیں، کیا ہم اس کی غربت کا مذاق تو نہیں بناتے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ گھر میں بھی ملا رہے ہوں، گھر میں رو رہے ہوں، وہ مالدار وہی سوال کرتا ہے، وہ رضامند ہو جاتی ہے کہ میں تو مجبور ہوں، میرے بچے جو ہیں وہ گھر بھوک سے مر رہے ہیں، میری مجبوری ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، مجھے دولت چاہیے، مجھے روٹی کا ٹکڑا چاہیے، وہ رضامند ہو جاتی ہے۔ جب یہ خلوت میں جاتے ہیں، جب وہ پاس جاتا ہے تو یہ اس کے جسم پہ، اس نیک پاس عورت کے جسم پہ کب کبھی تاری ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے ڈرتی کس سے ہو، یہاں کون سا کوئی موجود ہے؟ اس نے کہا اپنے پیدا کرنے والے رب سے ڈر رہی ہوں، اپنے پیدا کرنے والے رب سے ڈر رہی ہوں، اس وجہ سے میرے جسم پر یہ کب کبھی تاری ہے۔ اس نے کہا کہ تو ضرورت مند ہے، اس کے باوجود تیرا یہ حال ہے کہ تیرے جسم پر کب کبھی تاری ہے، تو اپنے رب سے ڈر رہی ہے، میں تو مالدار ہوں، مجھے تو ساری نعمتوں سے اس رب ذوالجلال نے نوازا ہے، تو پھر میں اللہ سے خوف کیوں نہ کرتا؟ بس اتنا جملہ کہنا تھا کہ مال و متاع عطا کیا اور پیچھے ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ میرے ایک بندے کو فلاں جگہ پہ جا کے مل اور اس کو بشارت دے دے کہ خالق کائنات نے تیرے تمام گناہ بخش دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر سے چلتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے بندے تو نے آج کون سی نیکی کی ہے؟ اس نے سارا واقعہ بیان کیا، سارا واقعہ بیان کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیشانی مبارک کی اور بشارت دی کہ تیری اللہ تعالیٰ نے یہ جو گناہ سے تو بچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری یہ نیکی ایسی قبول کی ہے کہ سارے کے سارے گناہ بخش دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ سے خوف رکھنے والا انسان جو ہے وہ ہر شر سے، ہر شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال میرے یہ چند معروضات اپنی پاک بارگاہ میں تو منظور فرمائے۔ ایک عاشق کے بارے میں ایک بات کر دوں، ایک یہ واقعہ چلے ہی ہیں، یہ بات جو چلی ہے خوف خدا کی، یہ بھی ایمان کو تازہ کرنے والی بات ہے۔ آج ہی میرے مطالعے میں یہ بات آئی، ایک مرد عورت کا عاشق ہو جاتا ہے، یہ بھی واقعہ جو ہے کاشفہ کے قلوب میں موجود ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک مرد عورت کا عاشق ہو جاتا ہے اور وہ نیک اور پارسا عورت ایک قافلے میں موجود ہوتی ہے، یہ مرد بھی اس قافلے میں موجود ہو جاتا ہے، قافلے میں مل جاتا ہے۔ رات کے وقت وہ قافلہ ایک جنگل میں پڑاؤ کرتا ہے، جنگل میں کچھ رات کے لیے رکتا ہے، تو یہ خاموشی سے اٹھ کر یہ مرد جو ہے خاموشی سے اٹھ کر اس عورت کے پاس جاتا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے عشق میں گرویدہ ہوں، تم جو چاہو گی، جو کہو گی وہ میں کروں گا، ہر حالت میں کروں گا۔ یہ جو مجنون کہتے ہیں، یہ جو عاشق دو الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس نے اپنے عشق کا اظہار کیا، محبت کا اظہار کیا۔ تو اس پارسا نیک سیرت عورت نے کہا کہ تھوڑا سا جنگل کا چکر لگا کے آؤ، کوئی مرد جاگ تو نہیں رہا، کوئی بندہ جاگ تو نہیں رہا، کوئی ہے ایسا جو جاگ رہا ہو، کہیں ہمیں دیکھ لے اور ہم مارے شرم کے اس کے سامنے نظر نہ اٹھا سکے۔ اس نے چکر لگایا اور آ کے بڑی خوشی اور مسرت کا اظہار کیا کہ سب بے پرواہ ہو کے سو رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا سارے سو رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں سارے سو رہے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا اس کو تو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، تو وہ تو ہر وقت جاگتا ہے، وہ تو ہر وقت جاگتا ہے، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی۔ اس نیک پارسا عورت نے کہا جب تجھے بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ تیرا خالق اور میرا مالک ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم کیسے اس کے سامنے گناہ کریں؟ جب اس نے یہ الفاظ سنے تو مارے خوف کے، خوف خدا کے مارے پیچھے رہ گیا۔
جب یہ فوت ہوا، اس کے فوت ہونے کے بعد کس نے خواب میں دیکھا، پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، قبر میں کیسا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ وہ جو ایک گناہ سے بچا ہوں، وہ ایک دفعہ جنگل میں اس عورت کے گناہ سے بچا ہوں، اس عورت کی اس بات سے جب میں بچا ہوں، خالق کائنات نے اس ایک گناہ سے بچنے کے توسل میں رب ذوالجلال نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ میرے عزیز محترم، بے شمار واقعات ہیں، بے شمار باتیں ہیں ایسی کرنے کا، لیکن صرف ان کا نچوڑ، ان کا نتیجہ صرف یہی ہے کہ جو انسان اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے وہ انسان کامیاب ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال کی شناسی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی